یہاں تک کہ مسلمانوں سے ان کی اتنی دشمنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، یہ مجبور ہو گئے، پھر بنی اسرائیل سے منتیں کرنے لگے کہ آپ منہ میں کلی ڈالو، وہ کلی ہمارے منہ میں کر دو کہ شاید پانی مل جائے۔ مگر بنی اسرائیل نے پھر رحم کھایا، اپنے منہ کی کلی جو پانی پیتے تھے تو وہ کلی جب ان کے منہ میں جاتی تھی تو وہ وہاں خون بن جاتی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس طرح سے آتا ہے، لاٹھی لگتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے آئی، مگر پھر بھی بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو دوستو، مگر وہ اللہ کے نبی کی بے ادبی سے باز نہیں آئے، اللہ کے نبی کی گستاخی سے باز نہیں آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کا دھوکہ دے کر پھر جاتے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام تنگ ہو گئے، پھر آخر میں آپ نے دعا فرمائی مولا ان کے مال اور اسباب کو ختم کر۔ اللہ بھی ان کی دعا قبول کرتا، اور آپ کو رب نے حکم فرمایا کہ ابھی امت کو لے کے نکلے۔ جب وہاں سے وہ نکلے تو فرعونی کو پتہ چلا، فرعونی پیچھے پڑ گئے، وہ ان کے پیچھے ہی آگے دیکھا کہ آ رہے ہیں۔ آگے جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگے دریا ہے، سمندر ہے، اب دریا کیسے پار کرے؟ بات قابل غور ہے، غور کریں۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ان بے ادب لوگوں کے لیے، ان گستاخوں کے لیے، ان نافرمانوں کے لیے جو نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ مگر محمدیو، آپ نے ہم نے سوچنا ہے، یہ اسباق ہمارے لیے بڑا سبق ہے، مگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نکل جاؤ یہاں سے، ہجرت کر لو۔ جب وہاں گئے تو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی ہتھیار لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اب سمندر کو لاٹھی مار دو۔ کیا خدا نہیں کر سکتا تھا؟ حکم کرتا، اے سمندر جگہ دو، مگر نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو پاور دکھانا تھا، قدرت اللہ کی تھی، طاقت اللہ کی تھی، پاور اللہ کا تھا، مگر جو اللہ نے نبی کو یہ پاور دیا اور اختیارات و کمالات دیے کہ دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ میرے نبی کی لاٹھی میں اتنی طاقت ہے جو اگر دریا کو مار دیتا ہے تو ایک دو نہیں بلکہ 12 راستے کھل جاتے ہیں۔ اور 12 راستوں کا کمال یہ ہے جب آپ کے امتی اس کے اندر چلنے پڑے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے، جو آپ کی امت تھی 12 قبیلوں پہ بٹی ہوئی تھی۔ اسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ آ رہا ہے۔ اب دریا کو کیا ضرورت کو ملے، راستہ بن گیا۔ بعض محدثین بناتے ہیں جو ایک راستے سے دوسرے راستے میں دیوار تھی پانی کی، وہ پانی کیا تھا؟ وہ شیشہ تھا۔ جب امت موسیٰ وہاں سے گزر رہی تھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، آگے پار ہوتے جا رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو، جو نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کا احترام کرنے والے ہیں، نبی سے عقیدت رکھنے والے ہیں، نبی کا ادب کرنے والے ہیں، نبی کی بات تسلیم کرنے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، اپنے عیال و آل سے الگ الگ ہیں، مگر دیکھیں اسی دریا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے اور ہر ایک کو دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔